مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور دستیابی کی غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت شعاری اور توانائی کی بچت کے لیے 14 نکاتی منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس کے تحت سرکاری اخراجات میں کمی، سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں کمی، بیرونی دوروں پر پابندی، کابینہ اور اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں کٹوتی، سرکاری تقریبات پر پابندی، سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم اور ایک اضافی چھٹی جیسے فیصلے شامل ہیں۔ ادھر صوبائی حکومتیں بھی اسی طرز کے اقدامات کر رہی ہیں۔ پنجاب میں وزراء اور افسران کے پیٹرول الاؤنس میں کمی، پروٹوکول گاڑیوں پر پابندی اور تمام تعلیمی ادارے بند کرنے جیسے متعدد فیصلے کیے گئے ہیں۔ دیگر صوبے بھی سرکاری اخراجات محدود کرنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہیں۔ حکومت کا موقف ہے کہ ان فیصلوں کا مقصد نہ صرف اخراجات کم کرنا ہے بلکہ یہ پیغام دینا بھی ہے کہ مشکل معاشی حالات میں ریاست خود بھی بچت اور سادگی کی پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ تاہم معاشی ماہرین کے مطابق یہ اقدامات فوری سطح پر کچھ بچت تو پیدا کر سکتے ہیں مگر بڑے معاشی دباؤ کے مقابلے میں ان کے اثرات محدود رہ سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار درآمدی تیل پر ہے۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافہ براہ راست مہنگائی، درآمدی بل اور بجٹ خسارے کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ توانائی کے متبادل ذرائع، سرکاری اخراجات میں بنیادی اصلاحات اور معاشی ڈھانچے کو زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ ایسے میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات واقعی موجودہ بحرانی حالات میں معیشت کو سنبھالنے اور عوام پر بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوں گے؟ اسی پر پینل سے پوچھیں گے۔ توانائی کی بچت کے لیے سرکاری اخراجات میں جزوی کمی، تعلیمی ادارے بند، اضافی چھٹی، ورک فرام ہوم، عوام کو عملی ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات یا پھر محض سیاسی اور اقتصادی تاثر دینے کی محدود حکمت عملی؟ زیغم صاحب کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے پرانے زمانے کے، جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو ایک ہاتھی تحفے میں دے دیتے تھے، اور وہ جس کو ہاتھی ملتا تھا، بادشاہ کا ہاتھی ہے، وہ تو نہ بیچ سکتا تھا نہ کسی کو دے سکتا تھا۔ اس ایک ہاتھی کو پال پال کر وہ مفلوق الحال ہو جاتا تھا۔ قدرت کی ستم ظریفی ہے، اس غریب مفلوق الحال بیمار قوم کو ہاتھیوں کا ایک پورا ریوڑ عطا ہوا ہے، جس کو یہ قوم پال پال کے برباد ہو گئی ہے۔ اور جب مشکل آتی ہے تو انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ گنے تو سارے ہم چوپ گئے ہیں، اس گھر میں باقی بچا کیا ہے۔ وہ ہمیں یہ ڈرامے دکھاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، ہم جس بحران کی بات کر رہے ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی خدا نہ خواستہ اگر یہ آگے کو معاملہ جاتا ہے تو۔ ذرا پاکستان کے ذرا ٹریڈ کے ڈیفیسٹ کو تو دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ کو تو دیکھیں تو صحیح پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ آج تک جب 50-60 سال میں جب بھی پھنستے رہے ہیں تو یہ عرب ملک ہم کو بیل آؤٹ کرتے رہے ہیں۔ آج بحران ہی ادھر سے آ رہا ہے، کدھر کو جائیں گے آپ؟ صرف جب تیل $10 بلین بڑھتا ہے تو 1.5 سے 2 بلین ڈالر کا آپ کا بل سال کا بڑھ جاتا ہے۔ اور کل کے دن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 119 پر گیا تھا 70 سے، ذرا حساب کیجئے $20 بڑھا تھا۔ ساری کتنا بڑھتا ہے جی؟ 80 سے 70 سے 120، 50 کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے $10 بلین اگر آپ اس کو سال میں لے جائیں، مہینے کا بھی $600 ملین سے زیادہ۔ کدھر سے آئے گا یہ؟ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $22 بلین ہے، جس کو پورا کون کرتا ہے؟ غیر ملک میں کام کرنے والا مزدور، جو $40 بلین بھیجتا ہے۔ آدھا مزدور انہی ملکوں میں کام کرتا ہے جہاں بحران آیا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ $20 بلین وہ بھی بھیجتا ہے، اس میں سے صرف $5 بلین بھی اگر کم ہو جائے، ادھر سے تیل کے ساتھ کمبائن کریں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر آپ کی تمام ان پٹس جو ہیں، آپ جو تھوڑی بہت ایکسپورٹس کرتی ہیں، اس میں سے 40% مال تو باہر سے آتا ہے۔ باہر سے آنے والا مال بھی مہنگا، تیل کی وجہ سے جو کتنا تیل کی مہنگائی ہوگی اور بجلی مزید مہنگی ہوگی، اس سے جو آپ بنائیں گے اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس مسئلے سے نکلنے کا آپ کے پاس راستہ کیا ہے۔ صرف آپ ایک سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے، اس جنگ سے خدا اس جنگ کو ختم کرائے۔ We have no way out، ان ڈراموں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ صرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ عبرت لیں کہ ایسا وقت پھر بھی آ سکتا ہے، اور پلاننگ کریں اور معیشت کو بچائیں اور یہ ختم کریں، یہ اپنی بدماشیاں اپنے اللہ تللے ختم کریں۔ ہمارے اندر تو باقی رہ ہی کیا گیا ہے۔ حسن نثار صاحب، یہ جو اقدامات لیے گئے ہیں واقعی عوام کا معاشی بوجھ کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوں گے کہ بس دکھاوا ہے سب کچھ؟ مجھے پاگل سمجھایا آپ نے۔ بچت، سادگی اور یہ سیاسی مٹیریل، عقل کو ہاتھ مارے یار، یہ سب نوٹنکیاں، ٹوپی ڈرامے ہیں، سطحی
اور انتہائی سستی باتیں ہیں. ایک بات بالکل آپ ذہن میں رکھنا، یاد رکھنا، اور یہ دور نہیں ہے. اب ہماری اصل حالت جو ہے اس ملک کی اس دیہاتی جیسی ہے جس کے سر پہ بہت بڑی پنڈ ہو توڑی کی. توڑی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہنس کہتے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا انگریزی اردو میں. توڑی کی بہت بڑی پنڈ ہو اور انتہائی خوفناک آندھی میں اڑا دے، توڑی کی وہ پنڈ کھول جائے اور وہ بے وقوف احمق یہ سوچے کہ میں یہ توڑی سمیٹ لوں گا. یہ ہے اس ملک کی اکانومی. اس توڑی کو اکٹھا کرنا یہ معجزے سے بھی نہیں ہونا. جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی سب ٹوپی ڈرامے بیکار اور بے سود ہیں. اور دوسری اور آخری بات اس سلسلے میں میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تبدیلی اگر افقی اور عمودی نہ ہوئی، سطحی اور جعلی ہوئی جس طرح کے یہ لوگ ہیں، جس طرح کے ان کے مینڈیٹس ہیں، تو مزید تبدیلی تباہی کے لیے آپ تیار رہیں. ٹھیک ہو گیا. اکانومی کی اے بی سی نہیں آتی ان کو. اکانومی بات سنو بربادی جیسے آبادی ہوتی ہے، 2 سے 4 8 16 32 64 اس طرح بڑھتی آبادی کا جہاں ٹرینڈ ہو بڑھنے کا وہ یہ ہوتا ہے، 1 2 3 4 نہیں. بالکل صحیح. اور معاشی تباہی بھی اسی طرح ہوتی ہے. یہ 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 16 سے 32 بالکل بوگس بات ہے یہ ساری. ٹھیک ہے جی، بوگس بات اور ٹوپی، اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، یہ جو کفایت شعاری اقدامات لیے گئے ہیں کیا وقتی طور پہ بحران کم کرنے میں عمل دیں گے، حصہ ڈالیں گے، یا توانائی بچت اور دیگر نظم و ضبط جو اوپر جو گفتگو ہوئی ہے طویل المدتی کسی پالیسی کی بنیاد بھی رکھیں گے، یعنی کہ ٹرینڈ سیٹر بن سکتے ہیں؟ اچھا، ایک تو عائشہ زیغم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جو ہاتھیوں کی فوج ظفر موج ہے ہمارے پاس، یہ سفید ہیں یا کسی اور رنگ کے ہیں. تو وہ یہ بھی بتا دیتے تو بڑی اچھی بات تھی. مجھے تو لگتا ہے سفید ہیں سب کے سب. بہرحال وہ سائڈ پہ کرتے ہیں. دیکھیے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ جو للے تللے ہیں، یہ جو عیاشیاں ہیں، یہ جو خریداریاں ہیں، یہ جو سفر ہیں، یہ جو سیریں ہیں، یہ کب بند ہوں گی؟ کون بند کرے گا؟ یہ کب تک چل سکتی ہیں؟ یہ کون سی جین زی ہوگی یا زین زی الفا ہوگی؟ مجھے نہیں پتا کس دور میں کس وقت کوئی ان کو روکے گا، ان کے ہاتھ کو پکڑے گا، ان کی گردنوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم بھوکے مر گئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کل تقریر کر رہے تھے، کہتے ہیں میں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. غلط بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ ملک دیوالیہ ہے آلریڈی. آپ 15 ارب ڈالر سالانہ بندوبست نہ کریں اگر، تو آپ تر ہی نہیں رہے، آپ ڈوبے ہوئے ہیں. یہ آپ کا حال ہے. 15 بلین ڈالر IMF کہتا ہے تم نے مجھے بندوبست کر کے دینا ہے، تب میں تمہیں اپنے حصے کے 2-3 ارب جو دینے ہیں سال کے وہ دوں گا. تو یہ تو آپ کا اصل حال ہے. اور 15 ارب کرتے کرتے آپ کبھی کس گھر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو، کبھی کس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو. کیا کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں؟ اپنی نالائکیاں، FBR کی نالائکیاں. FBR 600 ارب روپیہ ابھی تک اس سالانہ جو کرنا تھا نہیں کر پایا، شارٹیج ہے. اس کا انہوں نے کیا طریقہ نکالا؟ انہوں نے کہا 55 پہ بڑھاؤ، اس سے کوئی ٹیکس آمدن میں ہمارے پاس کمی زیادتی آ جائے گی، اس سے 200-250 ارب ادھر سے پورا ہو جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں غلط چیزیں بتاتے ہیں، سچ نہیں بیان کرتے، اور اپنی کمزوریوں نالائکیوں کو اس طریقے سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، اس میں سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا جس کی بنیاد جھوٹ، منافقت اور ہیرا پھیری پہ ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. عامر صاحب، شہباز شریف صاحب ابھی نہیں، PDM دور حکومت سے ہی کفایت شعاری کی باتیں کر رہے ہیں، کمیٹیاں، اقدامات، رنگ برنگے منصوبے، مگر عملی نتائج صفر رہے ہیں. اب ایک بار پھر انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اوپر بھی پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، ٹوپی ڈرامے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری نکلے گی اس میں سے؟ ایک ملک جو کہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے عالمی صورتحال سے، جو خطے کی اس کی صورتحال ہے، اس کا وزیر اعظم 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم، وہ ان کے اپنے عوام کے ساتھ رشتے میں جو اعتماد نظر آنا چاہیے تھا، وہ مجھے اس پوری پریس کانفرنس میں کہیں نہیں نظر آیا. کیونکہ دیکھیں، مشکل حالات میں آپ کی جو لیڈرشپ کے اوپر ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، وہ بھی بدل جاتی ہیں.
آپ ٹیلی پرومپٹر سے 14 نکات پڑھ کے جو ہے وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ سب آپ کو وہ کرنا ہے. آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ایک خاص اعتماد سے اپنے عوام سے بات کرنی ہوتی ہے, کیونکہ جن عملی اقدامات کا آپ اعلان کر رہے ہوتے ہو ان سے کہیں زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس اعتماد اور اس بھروسے کی جو عوام کو ان عملی اقدامات میں ہو. اگر آپ ان کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں, اس طرح سے عوام کے پاس لے جا رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے صاف لگ رہا ہے کہ آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے ان اقدامات کی افادیت کے اوپر, تو عوام بھلا اس کے اوپر کس طرح سے موٹیویٹ ہوگی اور کس طرح سے وہ جو ہے اس کے اندر کوئی یقین پیدا کرے گی. اور یہ بات ان تک محدود نہیں ہے, یہ سب کے سب صوبوں نے بھی یہی اقدامات لیے ہیں. آپ کسی کی ایک مجھے ایگزامپل دے دے جو کھل کے سامنے آیا ہو عوام کے, پہلے ایکسپلین کیا انہوں نے کہ یہ کیا, یہ آپ کے ذہن میں اگر یہ کنفیوژن ہے کہ یہ 55 روپے ایک دم سے ہمیں پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھانی پڑی, تو وہ کیوں ہے, اس کی کیا. پھر ان کو کہا صرف یہ حکومت کی نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں, پورے پاکستان کی جنگ ہے, اس میں شامل ہوں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوشش کی عوام کو انوالو کرنے کی کہ آئیے مل کے اس صورتحال سے نمٹنے کا مقابلہ کرتے ہیں. نہیں, یہ وہی رسمی سے 14 نکات 12 کر دیں, 14 کر دیں, 24 کر دیں, سب کو پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہونا. میرے لیے ٹرولی ہارٹ بریکنگ چیز یہ تھی عائشہ کہ وہ جو ایک وار ٹائم میں ایک ملک کو, ایک عوام کو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, وہ ابھی تک مجھے کہیں نہیں. درست ہو گیا. تو لیڈ فرام ایگزامپل والی بات نہیں ہے, کہہ کر آپ امپوز تو کر دیں گے, عوام سہ بھی جائے گی, لیکن آپ خود کر کے دکھائیں, یعنی عملی اقدامات نظر آنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.